محترم ساتھیوں اور میرے پیارے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے، ماہ رمضان ماہ غفران بھی ہے، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ایک انمول تحفہ ہے اس کے بندوں کے لیے۔ ماہ رمضان کو رب کا مہمان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مہمان کے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس مہمان کی قدر کرنی چاہیے۔ ماہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مبارک کلام یعنی قرآن مجید اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن ہی میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان کو اور قرآن کو ایک گہرا تعلق حاصل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اور قرآن کے اتارنے کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ قرآن کے اتارنے کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں تاکہ ہم قرآن پر عمل کر سکیں۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ قرآن راہ ہدایت ہے، یہ قرآن راہ جنت ہے، یہ قرآن خدا تک پہنچنے کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور اسی طریقے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو کہ رب ذوالجلال ہے، جو کہ مالک یوم الدین ہے، جو کہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلا واسطہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بلا واسطہ مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر۔ قرآن مجید کے اندر بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بلا واسطہ مومنوں سے مخاطب فرمایا ہے۔ انہی آیات کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج سورہ نساء کی آیت نمبر 136، اور وہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنوں کو مخاطب فرمایا ہے، وہ آیت نمبر 26 کا انشاءاللہ آج ترجمہ ہوگا، اور اس کی تفسیر مختصر انداز میں پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو کہ اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا
اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں اور ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی کہ اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو کامل بناؤ، اپنے ایمان کو پختہ بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ ایمان کی تجدید بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام کی حقانیت کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ اسلام حق ہے، اور حق ہونے کی وجہ یہ ہے، حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اسلام اپنے سابقہ تمام کتابوں کو حق مانتا ہے اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ان تمام پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی کسی ایک بھی نبی یا رسول کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اور بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ ہم آپ پر تو ایمان لاتے ہیں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم تورات پر اور انجیل پر ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور حکم یہ دیا کہ ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ تمام کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں، وہ تمام کتابوں کو نازل کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل قرآن مجید کے احکامات پر کرنا ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یعنی کہ اگر یہ حکم اگر کافروں کو دیا جاتا کہ اے کافروں ایمان لاؤ تو بات سمجھ میں آتی تھی، یا پھر منافقوں کو حکم دیا جاتا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ صحیح طور پر تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن یہ حکم دیا جا رہا ہے پکے سچے مومنوں کو، یعنی کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو اور تمام آنے والی قیامت تک کی انسانیت جو کہ مومن ہے ان تمام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا ایمان گھٹتا بھی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا بھی ہے، ہمارا ایمان جامد نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا ایمان ایک سطح پر آ کر رک نہیں گیا بلکہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ جب جب ہم اپنے ایمان پر محنت کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، جب ہم اپنے ایمان سے لاپرواہ ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا ایمان گھٹے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو، اس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کے ورد کے ذریعے سے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اور ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اپنا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اس لیے تجدید ایمان کی بے حد ضرورت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ایمان کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ایمان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو یہ کہہ کر بلایا کرتے تھے کہ آؤ آؤ اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، صحابہ کرام اپنے ایمان کے بارے میں متفکر تھے، اپنے ایمان کو بڑھانے کی ہر وقت ان کو فکر لگا رہتی تھی۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو بس جنت لازم ہے، جنت ہم پر واجب ہے، اب اس کے علاوہ اپنے ایمان پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت اپنے ایمان پر محنت کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر جنت کا پروانہ سنا دیا تھا، وہ صحابہ کرام کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے حق میں بارہا جنت کی بشارتیں سنائی گئی تھیں،
لیکن پھر بھی صحابہ کرام اپنے ایمان کے بارے میں متفکر تھے، اپنے ایمان کے بارے میں متفکر تھے۔ صحابہ کرام بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کرتے تھے کہ ہماری وہ حالت جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، آپ کی مجلس سے اٹھ جانے کے بعد ہماری وہ حالت نہیں ہوتی، کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ تو صحابہ کرام اپنے ایمان کے بارے میں متفکر تھے، لیکن ہم اپنے ایمان پر محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب کسی ایمان والے کو، جب کسی مسلمان کو یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے آؤ، دین کی دعوت دو، دین کے راستے پر چلو، دین کی تعلیمات پر چلو، یا پھر دین کی دعوت دینے کے لیے جب اس کے پاس جایا جاتا ہے تو سامنے سے وہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، دعوت کرنا ہے، دین کی محنت کرنا ہے تو جا کر کافروں پر کرو، جا کر یہودیوں پر کرو، جا کر نصرانیوں پر کرو۔ یعنی کہ ایمان والا یہ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیے تو بس کافی ہے، اپنے ایمان پر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو دوبارہ ایمان لانے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ اے ایمان والو جیسے ایمان لانا ہے ویسے لاؤ، ایمان لانے کا جو حق ہے ویسے لاؤ، یعنی کہ ایمان لاؤ کامل طریقے سے، ایمان لاؤ پختہ طریقے سے، ایمان لاؤ مضبوط طریقے سے۔ تمہارا ہر دن تمہارے ایمان میں ترقی کا سبب ہونا چاہیے، ہر دن تمہارے ایمان میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہر دن ہمارے ایمان میں کمزوری آتی جا رہی ہے، ہر دن ہمارا ایمان گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، ایمان کے 70 درجے ہیں۔ سب سے افضل درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمزور درجہ، سب سے آخر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 درجے ہیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے ایمان کا افضل درجہ یہ ہے کہ اگر سامنے سے اگر کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، یہ متوسط درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم از کم اس برائی کا احساس ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ کام برا ہے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج نام لیوا مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر سے بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ یہ کام برا ہے۔ دعوتوں میں جاتے ہیں، فیشن ہالوں میں جاتے ہیں، گانے چلتے ہیں، بینڈ باجے ہوتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، اور ایک مسلمان مزے سے جاتا ہے، کھا کر آ جاتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کام برا ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ یا سامنے سے کوئی برائی ہوتی ہے نظر آتی ہے تو اس کے سامنے سے یوں گزر جاتا ہے کہ اس کے کان پر جو تک نہیں رہتی کہ یہ کام برا ہو رہا ہے۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ ہمارا ایمان کس حد تک کمزور ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ صحابہ کرام کے آگے ہر طاقت کمزور معلوم ہوتی تھی، ہر طاقت کو وہ گھٹنوں پر لایا کرتے تھے، کیونکہ ان کا ایمان یہ تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ صحابہ کرام شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے تھے، صحابہ کرام جنگل میں جا کر یہ اعلان کرتے تھے کہ محمد کے غلام آ گئے ہیں، تم جنگل خالی کر دو۔ ایسا ان کا ایمان تھا۔ اور آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر کتے کی اگر آواز آ جائے تو ہمارے پیر ڈگمگا جائیں، ہمارے دل کے اندر گھبراہٹ آ جائے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ متفکر تھے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے اور ہم سکون سے ہیں، یہ ہماری کمزوری کی علامت ہے، یہ ہماری غفلت کی علامت ہے، یہ ہمارے نقصان کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر کامل ایمان لائیں کہ کرنے دھرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی ذات سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا انکار کرے، اللہ کے رسول کا انکار کرے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، تو وہ ایسی دور کی گمراہی میں جا کر پڑے گا کہ وہاں سے اس کا لوٹنا وہ ممکن نہیں ہوگا۔
فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص دور کی گمراہی میں جا کر پڑتا ہے جو شخص ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں پر ایمان لائیں، اللہ پر بھی ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائیں، اور تمام رسولوں پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس پر ایمان لائیں۔ ایمان اس طور پر لائیں کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف سچ ہے، قرآن مجید کا ایک ایک حرف سچ ہے، اور قرآن مجید بغیر شک و شبے سے پاک ہے۔ قرآن مجید کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اس بات پر بھی ایمان لائے۔ اور قرآن مجید ہی ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، اس بات پر مکمل ایمان لائے۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آسمانی کتابیں یا صحیفے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان تمام کتابوں پر اور ان تمام صحیفوں پر بھی ایمان لائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کو جو صحیفے دی ان پر بھی ایمان لائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دیا ہے ان پر بھی ایمان لائے۔ اور ایمان لانا ہے لیکن تعمل وہ قرآن مجید کے احکامات پر کرنا ہے، ایمان لانا ہے تمام رسولوں پر لیکن تعلیمات پر جو عمل کرنا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کہی باتوں پر مجھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔